تو عرب میں امام مہدی کی بیعت ہوگی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امام مہدی جو ایک روایت میں ہے کہ وہ چھپیں گے مکہ میں، ایک روایت میں ہے کہ وہ دجال کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. تو یہ دونوں باتیں ہیں، ایک دفعہ عمرے کی ہے اور ایک دفعہ حج کی ہے. عمرے کی جب وہ عمرے پہ جائیں گے، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم المسیح المہدی جب عمرے پہ جائیں گے تو اس وقت کچھ خاص لوگوں کے علاوہ ان کو کوئی پہچانے گا نہیں. لیکن پھر جب وہ حج کرنے جائیں گے تو وہ حج کرنے جائیں گے تو خون ریزی ہوگی اور بغیر امام کے حج ہوگا، اور وہ اعلان جہاد لوگوں کے کہنے پہ ہی اور خود کی بھی ان کی مرضی ہوگی کہ وہ اعلان کریں گے کہ دجال کے خلاف. تو جیسے تیسے کر کے پہنچیں گے. تو عرب میں قیادت قائم ہو جائے گی، عرب کے لیے بشارت ہے. پھر یمن کے بارے میں حضور نے کہا کہ یمن میں ایمان ہے، اور اویس کرنی تو مشہور ہیں یمنی کرن خاندان سے. تو یمن کے لیے یہ بشارت ہے کہ رسول اللہ نے جب دعا کی عربیوں کے لیے تو یمنی کے لیے بھی کی، یمن پہ بھی اللہ رحمت فرمائے جب شام کے لیے کی. پھر مصر کے لیے کہا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ طور پہ جا کے اور مصر میں جو ہے وہ آخری خرابی ہوگی، یعنی کہ آخری لڑائی جو جنگ و جدل اور سارے مسئلے جو ہوں گے، تو مصر میں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دجال کو مکمل ہرا کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیں گے، جس کی حمایت یعنی کہ مہدی مصر سے لے کے فارس تک کے پہاڑوں کے مالک ہو جائیں گے. اور فلسطین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلسطین پھر آباد ہوگا اور یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. تو فلسطین کے لیے یہ بشارت ہے کہ ان کی جان چھٹ جائے گی دجالیوں سے اور یہودیوں سے، کیونکہ داؤد علیہ السلام نے بھی اور حضرت عیسیٰ نے بھی ان پہ نالت کی یہودیوں پہ. تو مصر کے جب حالات خراب ہوں گے تو جلد سنبھل جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ طور اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچ جائیں گے. اور ترکی کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جس تلوار سے اور جس سواری سے دجال کا تعاقب کریں گے وہ ترکی ہوگی، یعنی کہ خراساں سے جھنڈے نکلیں گے اور یروشلم سے لے کے قسطنطنیہ میں نصب کر دیے جائیں گے. وہ یہ نہیں کہ ان سب سے لڑنا پڑے گا، یہ سب
عیسیٰ ابن مریم المہدی سے راضی ہوں گے تو ان کے لشکر کو، جن میں جو حضرت مہدی کا لشکر ہوگا، ان کی حمایت میں راستے کھول دیں گے، ان کا رخ کوئی نہیں موڑے گا کہ قسطنطنیہ تک وہ جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے اور ایک اسلامی امپائر بن جائے گا۔ کوئی اس کو بولتا ہے فتوحات ہوگی، کوئی بولتا ہے کیا ہوگی، کوئی بولتا ہے کیا، لیکن اصل میں پوری مسلم امہ 9 بارڈر ہو جائے گی، یعنی کہ بیچ میں کوئی سرحدیں نہیں ہوں گی۔ انڈونیشیا سے لے کے قسطنطنیہ ترکی تک کوئی سرحد، عرب بشمول کوئی سرحد نہیں ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ اور باقی عیسائیوں کے ممالک میں یہ نوید سنائی جاتی ہے کہ وہاں پہ مسجدیں بنائی جائیں گی اور عیسیٰ کی 7 سال کی حکومت میں وہ صلح کریں گے، اور عیسیٰ کی وفات سے پہلے ہی سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ تو دور حاضر کی ملوکیت کی پریشانی سے ہٹ کے ایک خوشخبری تھی کہ بھلے امت میں فتنہ برپا ہوگا لیکن امت فائدے میں بھی بہت رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کے 7 سال کی زندگی میں، حکومت میں، انار اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ، ایک خاندان کے لیے ایک انار ہی کافی ہوگا۔ جانوروں سے بچے کھیلیں گے، امن کا دور ہوگا اور سجدوں سے افضل کچھ نہ ہوگا۔ تو لیکن جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس جہاد کے معنی کو قیامت تک کیسے جاری رہے گا، جبکہ قیامت تو مسلمانوں تو دیکھیں گے نہیں، تو مسلمانوں کی قیامت تک، یعنی کہ مسلمانوں پہ جو لو نکلے گی اور ان کی روح قبض کرے گی، تب تک جہاد جاری رہے گا۔ اور اس روح قبض کرنے کے بعد سارے مسلمان جب دنیا سے انتقال فرما جائیں گے تو وہ ان کی مسلمانوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ قبر میں جاتے ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، پھر آخرت کا حساب الگ ہے۔ تو ایک قیامت وہ ہوگی جو سب کو مار دے گی۔ سورج جب پہلا پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے۔ پھر دوسرا قیامت سورج پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کے حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ تو اب میں اپنے چوتھے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جس میں جنگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں سر فہرست جنگ جو ہوگی وہ غزوہ ہند ہوگی، دوسری ملحمہ ہوگی، تیسری دجالیت سے ہوگی، اور چوتھی یہودی اور یاجوج ماجوج، یہودیوں تک تو ہوگی لیکن یاجوج ماجوج سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ تم بھلے طاقت میں زیادہ ہو لیکن تم میں منافقین بھی ہیں، تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کے دور چلے جاؤ۔ تو وہ جو چوتھی جنگ ہے یاجوج ماجوج کے خلاف، وہ مسلمان دعا سے جیت جائیں گے، یعنی کہ دعا کریں گے حضرت عیسیٰ اور ان سب کا انتقال ہو جائے گا، اور سمندر سے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال دیں گے۔ وہ سمندری پرندے ہوں گے۔ اصل میں سمندر میں اندر اگر بلی ہوتی ہے، پانی کی بلی ہے، پانی کا گھوڑا ہے، تو پانی کے پرندے بھی ہیں۔ تو وہی، اور اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
تو سمندر کتنا وسیع، کتنا گہرا ہے، اس کے اندر کون کون سی مخلوقات ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ سمندر شیاطینوں کا تخت ہے، یعنی کہ مجمع ہونے کی جگہ ہے۔ اور شیطان ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ کی واپسی تک کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں جتنا دجال ہے، لیکن ان سب فتنوں کے پیچھے شیطان ہے۔ تو اصل فتنہ اکبر شیطان ہے جو سمندر پہ تخت لگاتا ہے۔ اب ذرا بات ہو جائے غزوات کی، تو غزوہ سندھ اور ہند ان کو غزوہ بولا گیا ہے۔ غزوہ اس لیے بولا گیا ہے کیونکہ جس طرح حضور نے اپنے مشرکین میں مکہ سے جنگ کی، وہ بھی بت پرست تھے، یہ بھی بت پرست تھے۔ ایک تو یہ ڈائریکشن ملتی ہے ہمیں، یا اندازہ ملتا ہے کہ غزوہ کیوں کہا گیا۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور کی خود کی شرکت ہوگی اور شام سے لشکر آئے گا، جو سیریا سے یعنی کہ ملک شام سے لشکر آئے گا جو غزوہ ہند کرے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت معاویہ پہلے بادشاہ، انہوں نے اپنے آپ کو قرار دیا، یعنی کہ امام حسین سے لے کے حضرت معاویہ سے لے کے محمود غزنوی تک ہند بیڑا غرق کرتے رہے یا ہند کو فتح کرتے رہے، اور یہاں تک محمود غزنوی نے بولا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن ہوں۔ اگر کوئی بولے نا کہ لالچ میں آ کے غزوہ ہند کر رہے تھے، تو فتح جو ہوئی محمود غزنوی کے ہاتھوں ہوئی، سلطان محمود غزنوی، اور شام سے لشکر آئیں گے تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کے سلطان محمود غزنوی اور پھر سلطان ٹیپو سلطان تک، کہ شام سے لے کے ہند تک سلطانیت نے قبضہ اور فتوحات حاصل کی۔ تو غزوہ ہند تو ہو چکی، اب چل رہی ہے عیسائیوں سے جنگ موجودہ حالات میں، جو کہ ختم ہونے کو ہے، ابھی اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے، عروج ہو چکا اس کو۔ یہ امام مہدی کے ہاتھوں خاتم ہوگی صلح کے طور پہ، یا حضرت عیسیٰ کے جسے کہتے ہیں کہ منظر عام پہ آنے پہ، یا اللہ جب حضرت عیسیٰ کو دوام بخشے گا تو اس کے بعد، تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کیا ہم رومیوں سے جنگ سے پہلے دجال نہیں دیکھیں گے؟ اب اس حدیث میں دو طرح اشارہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ رومیوں کی جنگ سے پہلے ہی دجال نکل جائے گا، لیکن دکھے گا تب جب رومیوں سے جنگ ہو جائے گی، کیونکہ وہ 40 سال اپنے پورے کرے گا۔ تو غزوہ ہند تو ہو چکی، صلاح الدین ایوبی فتح بیت المقدس سے لے کے سلطان صلاح الدین محمود غزنوی فتح ہند سے لے کے اور حکومت 100 سال مغلیت، سلطان مغلیت اس بات کی گواہ ہے کہ غزوہ ہند ہو چکی۔ تو اب غزوہ سندھ تو محمد بن قاسم نے کی، اور ان لشکروں کے بارے میں جو فتح مقدس سے لے کے فتح ہند اور سندھ
اور 100 سال کی دنیا میں مسلمانوں کی حکومت. اس کو بس یہ مت سمجھیے کہ ہند میں 100 سال حکومت کی. عرب، بیت المقدس اور ہند، ان تینوں جگہوں پہ مسلمانوں نے 100 سال حکومت کی، جنہیں ترکی بھی کہا جاتا ہے، کرد بھی کہا جاتا ہے، افغانی بھی کہا جاتا ہے، اور جسے کہا جائے کہ عرب بھی کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ. تو غزوہ ہند تو ہو چکی. اب انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے، کیونکہ اتنا تو رہا نہیں. جب غزوہ ہند کی بشارت دی گئی تھی تو اب تو اتنا ہند تو رہا نہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان اس بات کی علامت ہے کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے. لیکن غزوہ ہند میں آپ صرف ہندوستان کو نہیں ڈالیں، کیونکہ اس وقت ہند جو تھا وہ ایران کا کچھ علاقہ، افغانستان کا کچھ علاقہ، چائنا، انڈیا اور انڈونیشیا تھا. یہ 5 کونے والے ستارے نا جو یہ تھا. لیکن ابھی تک کسی نے چائنا پہ حملہ نہیں کیا. تو جب امام مہدی یا حضرت عیسیٰ جہاد کریں گے تو وہ چائنا، کوریا اور افریقہ سے جنگ کریں گے. باقی سب جگہ جو جنگ ہوگی، جیسے انڈیا رہ گیا، ایک اسرائیل رہ گیا، تو یہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں یہ دجال سے جڑے ہوئے ہیں، جن سے پہلے رومی آتے ہیں. تو آج ہندوستان میں سیکولر اسٹیٹ ہے، کوئی برہمن نہیں، کوئی اچھوت نہیں، بلکہ مسلمانوں کا ایسا لگتا ہے کہ غلبہ سب سے زیادہ وہیں ہے. پورے ایشیا کا سب سے بڑا ڈان داؤد ابراہیم بھی انڈیا کا. کھیل کود سے لے کے ہر چیز میں وہ مسلمانوں کو حصہ دار بناتے ہیں. اگر وہ اب وزیر اعظم بھی بنا دیں تو بات ختم ہی ہو جائے گی. تو مہدی جو لڑیں گے وہ لا دینیوں سے لڑیں گے، جیسے کہ چائنا کا کوئی مذہب نہیں، کوریا کا کوئی مذہب نہیں، افریقہ کا کوئی مذہب نہیں. لیکن یہی مہدی عیسیٰ کی شکل میں دجالیت سے بھی لڑیں گے، جیسے کہ ہندوستان اور اسرائیل. اور عیسائیوں سے فتح ہوگی 4 دن. وہ ایسے کہ 4 دن کی لڑائیاں ہوں گی. پہلے 4 دن کی لڑائی ہوگی ہندوستان سے، کہ جس کے پہلے مرحلے میں پہلے دن غزوہ ہند میں امیر معاویہ نے پیش قدمی کی، یعنی کہ امیر حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی غزوہ ہند کا امام حسین نے بھی یزید کو یہی بولا کہ مجھے سرحد پہ بھیج دو تاکہ میں ہند سے جنگ کروں. تو دوسری کوشش محمود غزنوی نے کی جس کو فتح ہو گئی، اور 100 سال کی تاریخ حکومت ہند میں کرنے کی یہی وجہ تھی کہ غزوہ ہند ہو گئی. محمود غزنوی سے ہی اندازہ لگا لیجیے آپ، اور اس کے بارے میں ذرا پڑھیے کہ حضور کی بشارت بھی اس کو ہوئی. لیکن آخری مارکا جو حضرت عیسیٰ یونوس کے تحت لڑیں گے کہ ایک طرف یونائٹڈ اسلام ہوگا اور ایک طرف یونائٹڈ نیشن ہوگی، تو یہ جنگ ابھی باقی ہے امام مہدی کی صورت میں. پھر جیسے ہی مسلمانوں کی 100 سال کی حکومت پہ زوال آتا ہے، مقدس سے لے کے ہند تک، تو دیکھا کہ پہلے برٹش آئے، یعنی کہ پھر جب ملحمہ شروع ہوئی تو پہلے برٹش آئے، پھر سوویت یونین آئی، اور آج کل امریکہ ہے. یعنی کہ غزوہ ہند کے 34 دن بھی مسلمان امن میں آ جائیں گے. 2 دفعہ تو غزوہ ہند ہو چکی، ایک تو امیر معاویہ کے ذریعے اور ایک محمود غزنوی کے ذریعے. اب جب وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہوگی تو وہ عیسیٰ کے تھرو تیسری دن ہوگا، اور 34 دن کوئی جنگ نہیں ہوگی، مسلمان فتح ہو جائیں گے. اسی طرح رومیوں سے بھی 4 دن کی جنگ ہوگی کہ پہلے دن مسلمان لڑنے جائیں گے اور بچے کچے واپس آ جائیں گے، دوسرے دن بھی جائیں گے بچے کچے واپس آ جائیں گے، اور تیسرے دن بھی جائیں گے بچے کچے، 14 دن فتح ہو جائے گی. تو پہلے برٹش سے ہوئی، وہ اپنے گھر چلے گئے، ہم اپنے ملک میں رہ گئے. پھر سوویت یونین سے ہوئی، وہ اپنے ملک چلے گئے، ہم اپنے ملک میں رہ گئے. اب امریکہ سے ہے تو وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور ہم اپنے ملک میں رہیں گے. اور 14 دن صلح مہدی کے ہاتھوں تو امن ہوگا. یہی 4 دن دجال کی بھی ہیں. رومیوں کے بعد ابھی یہ جو چل رہی ہے رومیوں سے جنگ، اس کے بعد 4 دن دجال کے بھی ہیں کہ جس میں 34 دن فتح ہو جائے گی. یعنی کہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا 14 دن جو ہوگا عام انسانوں کی طرح ہوگا. یعنی کہ پہلے جب دجال سے پہلا دن ہوگا اس کا سال کے برابر، تو وہ مہاجر کے نام پہ کہہ لو یا ہجرت کے نام پہ کہہ لو، 1 سال کا ہجری سال ہوتا ہے. یعنی کہ ہجرت کا جو سال گنا جاتا ہے وہ 12 مہینے 1 سال کا ہوتا ہے. پھر اس نے متحدہ قومی موومنٹ بنائی، یعنی کہ سیکولر. اور سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک طرف اور حکومت ایک طرف. تو اس کا دوسرا دن جو ہوگا وہ سیکولر ہوگا، تو سیکولر طریقے سے بھی وہ ہارا جائے گا. پھر اس کا جو تیسرا دن ہوگا ہفتے کے برابر،
وہ مظلوم قومی مومنٹ کے نام کہہ لو اس کو، کہ ہفتہ نکال، آپ نے سنا ہوگا ہفتہ بھتہ خوری، ہفتہ نکال. تو جب سے وہ تیسری سرزمین عیسائیوں کے پاس لندن میں گیا ہے، تب سے ہفتہ شروع ہو گیا ہے، ہفتہ گیری جسے کہتے ہیں نا، بدماشی، ہفتہ گیری. پھر جب وہ وہاں سے بھی نکالا جائے گا تو 14 دن ہوگا ہمارے طرح، اور ہمیں امان حاصل ہو جائے گا. یہ تھی تیسری جنگ. پھر اس کے بعد چوتھی جنگ جو شروع ہوتی ہے، جسے ہرما جدون کہتے ہیں، جس میں پہلا مرحلہ یہودیت کے خاتمے کا ہوگا. جس میں ہر زمین پکارے گی، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے مسلم، ادھر آ، اور یہ یہودی اس کو مار. پھر جب یہ پہلا مرحلہ ختم ہو جائے گا کہ سارے یہودیوں کو مار دیا جائے گا، تو مسلمان کا جو دوسرا دن ہوگا وہ غلبہ اسلام کے تحت ہوگا، کہ عیسائی مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرے دن یہ ہوگا کہ جسے کہتے ہیں کہ دعوت الارض، جو ہم ٹی وی میں ہم بول رہے ہیں، یہ غائب ہو جائے گا یا بیکار ہو جائے گا ہمارے لیے. تیسرا دن یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے. اس وقت بھی ہم لڑنے کے موڈ میں ہی ہوں گے، لیکن ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جب 14 دن ہوگا ہرما جدون کا، تو سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، جسے آپ دعوت الارض انٹرنیٹ کہہ لیں یا ٹی وی کہہ لیں، سیٹلائٹ کہہ لیں. تو تیسرا دن یاجوج ماجوج کا ہوگا، اس میں بھی ہمیں کوئی نقصان اتنا خاص نہیں ہوگا. اور چوتھے دن ہماری فتح ہے کہ یاجوج ماجوج کے گلے میں پھوڑا نکلے گا، کینسر سے وہ کینسر کہہ لو یا ایڈس کہہ لو، جو بیماری ہوتی ہے حلق کی. کیونکہ عربی زبان میں جو ادائیگی ہوتی ہے لہجے کی، وہ حلق سے پڑھتے ہیں. تو اس میں دعوت الارض، انٹرنیٹ اور سفیانی کی جنگ بھی شامل کرو. پھر چوتھے دن جو ہے مسلمانوں کی حکومتیں اور بچے کچے انسان جو ہوں گے، وہ سب عیسیٰ کو تسلیم کر لیں گے. یہ تھی چوتھی جنگ. پہلی غزوہ ہند، دوسری ملحمہ، تیسری دجال کے خلاف، اور چوتھی جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے خلاف. اس کے بیچ میں دعوت الارض بھی، سفیانی بھی، اور کہنے کو یہودیت بھی آئے گی. تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کس طرح عیسیٰ ہوا. تو آپ سورہ واقعہ پڑھیے، اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے. ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال، اور ایک سابقون.
آج الطاف حسین دونوں ہاتھوں میں گھڑیاں پہنتا ہے اور مہدی اتنے طریقے کے بن چکے ہیں. ایک تو کذاب والے ہو گئے, ایک شیعہ والے ہو گئے کہ جس بیچارے بچے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, 5 سال کا, اس کو مہدی بنا دیا. ایک وہ ہے جو الطاف حسین جو سب کو چیلنج کرتا پھرتا ہے کہ قرآن سے ثابت. آج کل تو وہ قرآن کی آیتوں کو بیچ میں لا رہا ہے. اس کی آڈیو پڑھی آپ, میں 2019 کی بات کر رہا ہوں اور مارچ کا مہینہ چل رہا ہے. تو وہ قرآن و سنت سے مسلمانوں کو ہی غلط ثابت کر رہا ہے, نہ کہ وہ قرآن و سنت سے یہودی نصارہ مشرکینوں کو کچھ بولے. وہ پاکستان اور اسلام کو ہی بدنام کر رہا ہے قرآن سے. وہی جو دجالیوں کا طریقہ ہے کہ قرآن کا سہارا لینا, حدیث کا لیں گے تو پھنس جائیں گے. اب اتنی حدیثیں, اب قرآن میں تو 27 رسول و نبی کا ذکر ہے. اتنا تو چلو کوئی بھی کذاب یاد کر لے گا, لیکن حدیثوں کو کیسے یاد کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی تم سے قرآن کی دلائل اور دلیل سے لڑے تو تم حدیثیں پیش کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مہدی بن کے, جس طرح میری پہلی پیدائش معجزہ تھی, اس طرح میری دوسری واپسی بھی معجزہ ہے. اور میرے اوپر جسمانی اور حالاتی اور علمیات کی بنیاد پہ میں الحمدللہ دعویٰ کرنا چاہوں تو کر دوں سب کے سامنے, اور جو مجھ سے کوئی نشانی مانگے میں پیش بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ میں اپنی باڈی اور اپنی علم کی بنیاد کو جانتا ہوں. اور مشرق سے نکل کے, ظاہر سی بات ہے, میں پاکستان میں رہتا ہوں, کراچی میں, اور داؤد نام سے میں حضور کے مشابہ ایسے ہو جاتا ہوں کہ داؤد رسول کا نام ہے, اور میرے والد صاحب کا نام صدیقی ہے تو وہ صدیقی ابو بکر صدیق, ان کا نام عبداللہ تھا. اور میری امی کا نام نور جہاں بانو, یعنی کہ آمنہ کا مطلب بھی نور یا روشن ستارہ. تو اس طرح میں فیملی وائز بھی مہدی ہو جاتا ہوں, اور عیسیٰ وائز ایسے ہو جاتا ہوں کہ دجال کو پہلے ایک شخص نظریاتی شکست دے گا, پھر خضر علیہ السلام کو کاٹا جائے گا, وہ کڑیل نوجوان بن کے آئیں گے, اتنے میں بھی عیسیٰ آ جائیں گے. تیسرا کہ مہدی دجالیت کے خلاف جنگ کریں گے, اس طرح بھی عیسیٰ آ جائیں گے. اور چوتھا عیسیٰ ان کو مار ہی دیں گے. یہ چاروں شخص جو دجال کے خلاف لڑیں گے یہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں. تو سورہ واقعہ پڑھیے گا اور سورہ توبہ پڑھیے گا. یہ میں پیغام آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا جو حق تھا میں نے ادا کیا, اور اردو زبان میں دجالیت کو ایکسپوز کیا اور فتنوں کو ایکسپوز کیا. اب معرکہ اور جہاد کی تیاری ہے, اور ساری باتیں ملا ملو کے ہم نے عمل میں لانی ہے, اور ساری چیزوں کا دار و مدار اللہ پہ توکل اور حضور سے عشق رسول کی بنیاد ہے, ختم نبوت کا پاسداری ہے. میں اپنے آپ کو امتی حضور کا غلام کہتا ہوں, اور ابو بکر صدیق کے خاندان یعنی کہ صدیقی فیملی میں نے پرورش پائی, اور صدیقی ہی میں ہوں. اللہ حافظ.